सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशत गर्दी को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती, इक्तिसादी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज कौम की भरपूर हिमायत से दहशत गर्दों की पनागाहों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया करेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के पास आउट ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से मुकम्मल बाखबर हैं। दुश्मन की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज की कोशिशें नाकाम होंगी। जंगें मीडिया की लफाजी या सियासी नारेबाजी से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी असूलों से जीती जाती हैं। पाकिस्तानी अफवाज जंग की बदलती नौयत के ऐन मुताबिक ऑपरेशनल तैयारियां कर रही हैं। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों पर यकीन और एतमाद है। बलूचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई जारी, 54 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 42 शहादतें हुई। डीजी ISPR ने बताया, 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाकयात हुए। खुजदार में फितना और खवारिज ने मासूम अवाम पर हमला किया, 4 शहरी शहीद हुए। 6 तारीख को मंगी डैम के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 9 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। फितना खवारिज 18 पुलिस जवानों को यरगमाल बनाकर ले गए। जियारत में दहशतगर्दों का घेरा तंग किया तो उन्होंने पुलिस के 18 जवान शहीद कर दिए। मुकाबले में 15 खवारिज को जहन्नुम हासिल किया। तीसरा वाकया आज पेश आया। ऑपरेशन कॉनवॉय पर हमला किया गया, जिसमें एक JCO समेत 11 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों के साथ बेलाविंदर में मुकाबला हुआ। कलदम BLA के 14 खवारिज हलाक हुए। खारान और दालबदीन में भी मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। भारत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है। भारत के साथ वो कुव्वतें भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशत गर्द हमलों में अक्सरियत अफगान शहरियों की होती है। अफगान तालिबान रजीम उन दहशत गर्दों को सहूलतें फराहम कर रही है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। DG ISPR ने कहा, आप सिर्फ उसे डरा सकते हैं जो डरता हो। हमारे बच्चों, पुलिस जवानों, शहरियों पर हाथ डालोगे तो बातचीत नहीं होगी। कोयटा से पानी के पाइपलाइन जाने पर भी उन्हें मसला है। सबको पता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। हम फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं। शोम का ईरान से जंग बंदी MOU खत्म करने का ऐलान, नाकाबंदी दोबारा शुरू करने का इशारा। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के दौरान कहा, ईरान से डील का वक्त ज़िया है। गुज़िश्ता रात 28 ईरानी कश्तियों को तबाह किया। आज रात भी मुमकिन तौर पर ईरान पर हमले कर सकते हैं। कहा, हमने ईरान की दरख्वास्त पर जनाजे के लिए वक्त दिया। हमने मोहलत दी और ईरान ने 2 बहरी जहाज़ों पर हमला कर दिया। ये पागलपन है। विटकोव, जेरेड कुशनर और दीगर लोग ईरान के मामले पर काम जारी रखेंगे। ईरानी भरोसे के काबिल नहीं है। हम बड़ा हमला कर सकते हैं। हो सकता है कि हम अपनी नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दें। हमारी नाकाबंदी सिर्फ ईरान के लिए होगी। ईरान के जौहरी मवाद के मकामात की निशानदही कर ली। मवाद को ईरान से निकालने के लिए ज़रूरी आलात मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया में तेल की कीमतें बहुत नीचे हैं। ईरान पर जितने ज़्यादा हमले करेंगे तेल की कीमतें उतनी बढ़ेंगी। तेल की कीमतें बढ़ी तो मुझे कोई मसला नहीं। अब नए हुर्मुज़ में 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमले के बाद अमरीका का ईरान पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, अमरीकी फौज ने ईरान में 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम समेत कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, साहिली रडार तनसीबात और पासदारान इनकलाब की 60 से ज्यादा छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है, जजीरा कुशम, बंदर अब्बास और सड़क पर हमलों में कई अफराद जख्मी हुए। ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का कहना है, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर 85 हमले किए। बहरीन में 5वें अमरीकी बहरी बेड़े और कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान इराक से वापस तेहरान पहुंच गए।
ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی کا الزام۔ عباس عراقچی نے بیان میں کہا ایران کے تیل کی فروخت پر پابندیوں کی بحالی، امریکی حملے اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی کارروائیوں نے جنگ کے خاتمے سے متعلق ایم او یو کے اہم اور بنیادی حصوں کو غیر مؤثر کر دیا۔ ایران اپنی سالمیت، قومی خود مختاری اور قومی سلامتی کے دفاع سے گریز نہیں کرے گا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل 6.39% مہنگا، $80 سے زائد فی بیرل ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس کی قیمت میں 6.5% اضافہ، فی بیرل قیمت $75 ہو گئی۔ امریکہ نے ایران پر تیل فروخت کرنے پر پابندی دوبارہ عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فیصلہ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد کیا۔ عالمی رہنماؤں کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات جاری رکھنے کا مشورہ۔ فرانسیسی صدر نے مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا ایرانی حملوں نے مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے، ایران کی جانب سے حملوں کا فیصلہ غلط تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ایران کے مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہیے، چین کا امریکہ اور ایران سے طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کا مشورہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملک دوبارہ جنگ کی جانب جانے سے گریز کریں، تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، تنازعات کا حل طاقت سے نہیں مذاکرات ہیں۔ قطر کا امریکہ اور ایران سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ میں صدر نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ شام، حزب اللہ اور لبنان کے معاملے پر ہماری مدد کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی شامی صدر سے ملاقات میں گفتگو، کہا شام پر عائد پابندیاں ہٹا دی ہیں، دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے بھی نام نکال سکتے ہیں۔ شامی صدر نے شاندار کام کیا ہے، شام اب انتہائی مستحکم ملک بن چکا ہے۔ صدر احمد الشرا نے کہا شامی عوام امریکی صدر کے شکر گزار ہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کی عراق کے شہر نجف میں نماز جنازہ ادا، جلوس جنازہ میں لاکھوں لوگوں کی شرکت۔ شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو اب کربلا لے جایا جائے گا، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے احاطے میں نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین کل مشہد میں ہوگی۔ ARY نیوز کی ٹیم ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران میں موجود۔ کراچی کے ساحل کے قریب لاپتہ کارگو طیارے کا ملبہ سمندر سے مل گیا۔ پاک بحریہ اور PMSA کا طیارے میں سوار عملے کے 5 ارکان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ بحریہ کا ہوائی جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شریک۔ K2 بوئنگ 737 طیارے میں پائلٹ محمد رضوان، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، انجینئر عارف صدیقی اور دیگر 2 افراد سوار تھے۔ طیارے کے کیپٹن رضوان کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے انجینئر عارف کے گھر والوں کو معاوضے کا انتظار۔ شارجہ سے کراچی آنے والے K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ گزشتہ رات لاپتہ ہوا تھا۔ ایئرپورٹ اتھارٹی نے K2 ایئر ویز کا مرکزی دفتر سیل کر دیا۔ لاپتہ طیارے کی تحقیقات کے لیے بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن کی 11 رکنی ٹیم اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ اسلام آباد MOU کے بعد کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی سفیر نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیو یارک میں روسی ہم منصب سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا افغانستان میں 25 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں، ہمیں مل کر اس ناسور کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چیئرمین PP بلاول بھٹو کی وزارت خارجہ میں ملاقات۔ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے گلگت بلتستان میں حکومت بنانے پر بلاول بھٹو کو مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو نے حکومت سازی میں نون لیگ کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔
اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں شفاف منصفانہ انتخابات کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ بجلی 34 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی، نیپرا کا نوٹیفیکیشن جاری، فی یونٹ اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام ڈسپوز پر ہوگا، جولائی کے بجلی بلوں میں صارفین کو اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ استحقاق ایکٹ میں تاحیات بلو پاسپورٹ کی ترمیم پی پی پارلیمانی لیڈر احمد کریم کنڈی نے پیش کی، صوبائی کابینہ سے جو ترامیم منظور ہوئی ان میں تاحیات بلو پاسپورٹ کا ذکر نہیں تھا۔ وزیر اطلاعات کے پی شفیع جان کی کے پی اسمبلی استحقاق ایکٹ سے متعلق نیوز کانفرنس، سہیل آفریدی نے اسپیکر کے پی اسمبلی کو ہدایات جاری کی ہیں، اسپیکر کو کہا گیا جن چیزوں پر اعتراض ہے پارلیمانی لیڈرز کی مشاورت سے ہٹایا جائے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کو پہلے ہی تاحیات بلو پاسپورٹ جاری ہوتے ہیں۔ شوکت یوسف زئی نے کہا تاحیات بلو پاسپورٹ کی قانون سازی سے صوبائی حکومت کا لینا دینا نہیں، کچھ سیاسی لوگ اس قانون سازی پر بلا وجہ کی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا اسمبلی ارکان کی مرات اور تنخواہیں کم ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی کسی سیاسی رشوت والی قانون سازی پر عمل نہیں ہوگا، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا دو ٹوک اعلان، کہا کہ پی کے کسی رکن کو بلو پاسپورٹ اور ممنوعہ بور ہتھیار کا لائسنس نہیں دیا جائے گا، وفاقی حکومت کسی صوبائی اسمبلی کی قانون سازی پر عمل درآمد کی پابند نہیں، اس قانون سازی سے پی ٹی آئی کا دوگلا پن ظاہر ہو گیا، یہ لوگ وی آئی پی کلچر ختم کرنے آئے تھے، اپنے ارکان اسمبلی کو شاہی مراد دے رہے ہیں۔ کراچی لی مارکیٹ میں اقوال مبینہ زیادتی کے بعد قتل معصوم ولی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، علاقے کی فضا سوگوار، پولیس نے بتایا گرفتار ملزم بچے کا پڑوسی ہے، بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، ملزم نے ویڈیو بیان میں کہا بچے کو ساتھ والی چھت پر رکھا تھا، دو اور ساتھی بھی واردات میں ملوث ہیں، پولیس نے واقعے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی، مراد علی شاہ نے کہا تفتیش اور پروسیکیوشن کو مضبوط بنایا جائے تاکہ ملزم کو سزا مل سکے، ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے کہا تفتیش کی خود نگرانی کروں گا، مقتول بچے کے ورثاء کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا، وزیر داخلہ سندھ نے ڈی آئی جی ساؤتھ سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سندھ حکومت کی ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی کیسز کی انکوائری رپورٹ مکمل، اسپتال میں ڈسپوزیبل طبی سامان کی شدید قلت کا انکشاف، رپورٹ کے مطابق اسپتال میں سرنجیں، آئی وی کینولا اور دیگر ضروری سامان غائب تھا، انکوائری رپورٹ میں خریداری، سپلائی اور ادائیگیوں کا آڈٹ کرنے کی سفارش، وفاقی حکومت کا کراچی کے ولیکا اسپتال اور پٹھان کالونی میں ایچ آئی وی اسکریننگ کرانے کا فیصلہ، ذرائع کا کہنا ہے سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام اسکریننگ کرے گا، وفاقی حکومت 50,000 ایچ آئی وی ٹیسٹنگ کٹ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کو فراہم کرے گا، ولیکا اسپتال آنے والے مشتبہ افراد کے بھی ایچ آئی وی ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ کراچی کے ہر ادارے کو تباہ کرنا پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح بن گئی، امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کہتے ہیں حکومت سندھ کے تحت چلنے والے ولیکا اسپتال میں 100 سے زائد بچوں میں ایچ آئی وی کیسز رپورٹ ہوئے، یہ انتظامی غفلت اور نااہلی کی بدترین مثال ہے، عباسی شہید اسپتال مسائل کا گڑھ بن گیا، حکومت سندھ ڈاکٹرز کو تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام نیمن کی زیر صدارت اجلاس، لاڑکانہ ٹاکمبر پیپلز بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کا فیصلہ، شرجیل میمن نے کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت خصوصی روٹس متعارف کرانا چاہتے ہیں، سرمایہ کار کمپنیوں کو آپریشن کے لیے فراہم کیے جائیں گے، کراچی میں جلد ماحول دوست ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب پرفارمنس کے بجائے ہر چیز پر بات ہوتی ہے، کھلاڑیوں پر ذاتی حملے نہیں کارکردگی پر بات ہونی چاہیے، قومی ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ سرفراز احمد کہتے ہیں نئے کپتان بابر اعظم سے بات ہوئی ہے، روانگی سے پہلے ٹیسٹ اسکواڈ کا کیمپ کل سے اسلام آباد میں لگے گا، امید ہے ٹیم ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ میں زبردست پرفارم کرے گی۔ چین میں سمندری طوفان سے تباہی، حادثات میں 20 افراد ہلاک، 270 لاپتہ، صوبہ ہوبے میں 260 کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلنے والی ہوائیں عمارت کی 12ویں منزل پر کھڑے شخص کو اڑا لے گئی، جنوبی علاقے ناننگ میں شدید بارشوں کے باعث ڈیم کی دیوار ٹوٹنے سے نواحی علاقے زیر آب،
गुआंगशी में 1,30,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब पर गहरे दुख का इजहार। एक्स पर पैगाम में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की, कहा पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहेगी। और बाबाए खिदमत अब्दुलसत्तार ईदी की 10वीं बरसी। अब्दुलसत्तार ईदी ने अपनी जिंदगी के 65 साल लावारिसों, गरीबों और बेसहारा अफराद की खिदमत में वक्फ कर दिए। अब्दुलसत्तार ईदी ने समाजी खिदमत के लिए ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईदी एम्बुलेंस को दुनिया भर में निजी शोबे की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज का एजाज भी हासिल है।